الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بہت قابل مبارکباد ہے اس مکتب کے اساتذہ، اس مکتب کے بچے جنہوں نے محنت کی اور ایک بہترین اور خوبصورت پروگرام انہوں نے پیش کیا۔ جب اس مکتب کی شروعات تھی تو پہلا امتحان میں نے ہی لیا تھا، اور اس پروگرام سے پہلے جو ابھی آخری امتحان ہوا وہ بھی میں نے ہی لیا تھا، اور میں بلا مبالغہ کے اور بغیر کسی بڑھاوے کے کہہ سکتا ہوں کہ بہت اچھے انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں بچوں کے پاس قرآن، بہت اچھے انداز میں بچے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اسلامی معلومات بھی ان کے پاس ہے، اردو بھی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، بہت معیاری تعلیم اس مکتب کی ہے۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، بچوں کو بھی قبول فرمائے، اور آنے والے دور میں ان بچوں سے اللہ تعالیٰ بہترین کام لے لے۔ میرے پاس بہت کم وقت ہے، جتنی ضروری باتیں آنی چاہیے تھی اور کہنی چاہیے تھی وہ ساری آپ کے سامنے آ چکی۔ بہت زیادہ تفصیل کی اب ضرورت بھی نہیں ہے، حضرت مولانا نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ مجھے 5-7 منٹ میں اپنی بات سمیٹنی ہے کیونکہ وقت بھی کم ہے۔ یہ مکاتب کا نظام، یہ مکتب کا جال بچھانا، یہ کیوں ہے اور مکتب کے نظام کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو سوچنا، سمجھنا اور اس نظام کو اور زیادہ مضبوط بنانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہو رہا تھا، آخری وقت تھا، اور آخری وقت ہو تو عام طور پر جس کا آخری وقت ہو تو وہ اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو جو آس پاس ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے کیا باتیں ہوتی ہے، ان کے رشتہ داروں کا کیا حال ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں کیا باتیں ہوتی ہے، تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر، اور آس پاس جتنے لوگ ہیں اس میں بھی کچھ پیغمبر ہیں، اور ان کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی۔ تھوڑا مستورات سے گزارش ہے کہ تھوڑا وقار بنائے رکھے، اتنی دیر بیٹھے ہو کچھ اور وقار بنائے رکھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ بہت سوال اہمیت کا حامل ہے اور ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ جو تربیت کی تھی بچوں کی، جو تربیت کی تھی اپنی اولاد کی، اولاد جواب دیتی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور ان کے جو خدا ہیں ہم ان کی عبادت کریں گے اور اس پر جمیں گے۔ اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے آس پاس جو نظام تھا شرک اور کفر کا، اور ان کو اس بات کی فکر تھی کہ جو شرک اور کفر کا جو نظام پھیلا ہوا ہے کہیں یہ اس میں بہہ نہ جائے، تو یہ اس کی فکر میں تھے۔ آج ہمارا جو چاروں طرف جو ماحول ہے، چاہے بچہ اسکول چلا جائے، کسی اور پروگرام میں چلا جائے، کسی اور پارٹی میں چلا جائے، دوستی کے نام پر چلا جائے، کچھ اس طریقے کا ماحول بنا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے شرک اور کفر کی ہلکی سی بو ہمیں آ جاتی ہے، ہلکی سی ہوا ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اسکول چلا جائے
تو گھر آ کے بچے سے پوچھو آج اسکول میں کیا پڑھایا تھا، تو پتہ چلے گا کوئی نہ کوئی شرکیہ اور کفریہ کلمہ نکلے گا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ اس ماحول میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں کہ ہم کو کس نے پیدا کیا ہے اور ہمیں اس دنیا میں کس کے حکم کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ اور کفر اور شرک کو اللہ نے قرآن میں جس انداز میں، اس کی گندگی کو جس انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے، وہ بچوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اب بڑوں کے سامنے محنت کرنے جائیں گے تو بہت وقت لگے گا۔ 100 بچوں پہ محنت کا جو وقت ہے وہ ایک آدمی بڑے پہ وقت لگے گا۔ اب ایک کی سورہ فاتحہ ٹھیک کرا دو، 3 ہفتے بھی لگ جائیں گے، 4 ہفتے بھی لگ جائیں گے، اتنے وقت میں 100 بچے سورہ فاتحہ سیکھ جائیں گے۔ بچوں کی بنیادی جو تعلیم ہے اس کی فکر کی بہت ضرورت ہے، اور یہ مکتب کا نظام اور یہ پروگرام اسی لیے کیے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ابھی مولانا نے جو درد بیان کی، کیونکہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں کھل کے بیان کروں، تو میں اس کو سمیٹنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ مولانا نے درد بیان کیا بچوں کی چھٹیوں کا۔ اب کیا کرے بچوں کی چھٹیاں؟ ماں باپ سوچتے کیا فرق پڑتا ہے اگر چھٹی ہو گئی تو کیا فرق، کیونکہ میں بھی ایک مکتب چلاتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے چھٹیاں بہت ہوتی ہیں۔ بچہ چھٹی کرے گا تو کیا فرق پڑے، 1 دن ہی تو نہیں آیا نا، 2 دن ہی تو نہیں آیا، 3 دن تو نہیں آیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نظام مولانا چلا رہے اور جو ہمارے پاس جو نظام چل رہا ہے، وہ نظام ایسا نہیں ہے جیسے اور مکتبوں والا ہے کہ ایک بچہ آئے پڑھے اور چلے جائے۔ جیسے اسکول میں کلاس سسٹم ہوتا ہے، ایسے یہاں پہ ان بچوں کا ایک کلاس سسٹم ہوتا ہے۔ ایک کلاس میں ایک ساتھ 15 20 25 بچے رہتے ہیں اور ان کا ایک ساتھ سبق چلتا ہے روزانہ۔ اگر اس دوران میں کوئی بچہ چھٹی کر دے گا تو اس دن کا اس کا سبق چھوٹ گیا، اس کی وجہ سے دوسرے بچے بھی متاثر ہوں گے، استاد کو بھی تکلیف ہوگی، اس کے پیچھے اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے، اس لیے اساتذہ بار بار، ہمارے جو استاد ہوتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں چھٹی مت کراؤ۔ اب چھٹی ہماری کیسی ہوتی ہے؟ انگلی کی تکلیف چھٹی، سر کی تکلیف چھٹی، آج گھر میں مہمان آ گئے چھٹی۔ ارے وہ مہمان آئے تو آپ کو کھانا بنانا ہے، آپ کو کھلانا ہے، بچوں کی کیوں چھٹی کرانی ہے؟ تو مکتب کا جو نظام ہے اس کی مضبوطی بہت ضروری ہے، اس میں بچوں کی اٹینڈنس، بچوں کی حاضری یہ بہت ضروری ہے، اور اگر اس میں بچوں کی غیر حاضری ہوگی تو بہت نقصان ہوتا ہے اس سے۔ مکتب کا جو نظام صحیح طریقے پہ آنا چاہیے وہ نہیں آنا چاہیے۔ اور میں آپ کو آخری بات کی طرف ذرا لے جا کر کے میں بات ختم کروں، کیونکہ بچوں کو پھر انعامات بھی بانٹنے ہیں اور بچوں میں سب کچھ تقسیم کرنا ہے، لمبا وقت ہو جائے گا، عصر کا بھی وقت ہے، کچھ زیادہ وقت ملتا تو میں بات کو کھولتا تھا۔ رشیا میں جب کمیونزم کا انقلاب آیا تو وہاں صورتحال کیا تھی؟ ہم کچھ حد تک آج کی ایجوکیشن سسٹم اور ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے کچھ اسی طرف اب ہم جا رہے ہیں۔ وہاں انقلاب آیا تو سسٹم یہ بنایا تھا کہ اسلامی چیزیں اور قرآن کی بات چھوڑیے، حدیث کی بات چھوڑیے، گھر میں عربی کے لفظ کی اور عربی کے ایک لفظ کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور جس کو پتا چلتا تھا کہ یہ رکھ رہے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ پولیس آتی تھی، بچوں سے پوچھتی تھی ٹافی دے کے کہ ابا نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ابا گھر میں قرآن پڑھ رہے کہ نہیں، بچہ کہتا تھا اٹھا کے ڈال دیتے تھے۔ ہر گھر میں میوزک سسٹم، ریڈیو چلنا کمپلسری تھا۔ اس حالت میں جہاں 70 سال تک اس کی اجازت نہیں تھی، وہاں کے لوگوں نے قبرستان میں کیا کھول کے واقعہ بیان کروں، وقت نہیں ہے، صرف اشاروں میں کہہ دوں، قبرستان میں جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہوئے، حالانکہ وہ جنازہ نہیں ہوتا تھا، بناوٹی بنا کر کے لے کر کے جاتے تھے، ایسے بناتے ہوئے اپنے بچوں کو قبر میں اتارتے تھے، اس کے ساتھ پڑھانے والے حافظ جی اترتے تھے، ان بچوں کو وہاں قرآن سکھاتے تھے۔ چاروں طرف ایک کمرہ ہوتا تھا، بیچ میں ایک کمرہ ہوتا تھا، اس کو ساؤنڈ پروف بناتے تھے اور چاروں طرف شراب کی بوتلیں لگا دیتے تھے تاکہ پولیس کو پتہ نہ چلے کہ بیچ میں کیا ہو رہا ہے، اور اس بیچ میں وہاں پہ بچوں کو کئی وقت تک رکھتے تھے، وہ بچے وہ باہر پڑھ کر کے نکلتے تھے۔
وہاں یہ حالات نہیں تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی۔ یہاں صورتحال کیا ہے؟ ہمارے پاس ابھی بھی آزادی ہے، ہمارے پاس ابھی بھی ماحول ہے، ہمارے پاس ابھی بھی ایسا نظام ہے، ہم اس کی فکر کریں، والدین فکر کریں، آس پاس کے محلے والے فکر کریں، مساجد کے ذمہ داران فکر کریں، مکتب کے ذمہ داران فکر کریں، اور ان بچوں کی فکر کریں۔ ورنہ جو نسلیں آئے گی نا، جو ہم دیکھ رہے گلی اور چوراہوں میں، ان کو کلمہ پڑھنے سے محبت نہیں ہے، ان کو قرآن پڑھنے سے محبت نہیں ہے، ان کو نبی کی سنت سے محبت نہیں ہے، ان کو محبت ہے دکانوں سے۔ وہ بچے آج ماں باپ فخر، ایک وقت تھا ماں باپ فخر کس پہ کرتے تھے کہ یہاں تلوار سے گردن اڑی ہے اور کہہ رہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں بچہ ذرا ناچ کے دکھا دے مہمانوں کے سامنے، اس پہ فخر کیا جاتا ہے۔ بچہ دو پوئٹری سنا کے دکھا دے، اس پہ فخر کیا جاتا ہے۔ اس کے کلمے پہ فخر نہیں ہے، اس کے قرآن پہ فخر نہیں ہے۔ اچھا قرآن بھی پڑھانا ہے ہمارے ماں باپ کو، لیکن کیسے پڑھانا ہے؟ جیسے عام طور پر سے اسکول میں آپ نے 15 سال دے دیے، 20 سال دے دیے ڈاکٹر بنانے کے لیے، لیکن قرآن پڑھانا ہے کیسا؟ ایک حافظ جی آئے سرسری جیسے ہم نے پڑھا تھا، بس پڑھ کے 1.5 سال میں قرآن ختم کرے۔ اور جہاں ابھی مولانا آصف صاحب نے مجھے ابھی جو درد بیان کر رہے تھے نا، وہ ایسے نہیں بیان کر رہے تھے، کیونکہ میرا ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک بچے کو محنت کی، تیار کیا، اس کے پیچھے محنت کی، اور بہترین وہ بچہ قرآن پڑھنے لگا۔ بس ماں باپ اس لیے کہ جلدی کیوں نہیں ہو رہا ہے، ہٹا دیا وہاں سے۔ کچھ سوچتے نہیں کہ کتنی محنت لگتی ہے اس کے پیچھے، ہٹا دیا۔ اور وہ کتنے دنوں تک، کل تک اس کا درد ان کے دل کے اندر ہے جو مجھ سے بیان کر رہے ہو۔ اور پھر جو اندر سے جو ٹھیس نکلے گی نا، جو بددعا نکلے گی، وہ کہاں لے کے جائے گی اس بچے کو؟ بس 1.5 سال میں پڑھ کے ختم کر دو۔ قرآن پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے اس کو سرسری جیسے ہم نے پڑھے تھے مکتب کے ملا جی سے۔ اب وہ سسٹم نہیں ہے، بچے کو تجوید کے ساتھ اس کا زبر، اس کا زیر، اس کا پیش، اس کا عین، اس کا ہا، اس کا خو، اخفا کہاں ہوگا، ادغام کہاں ہوگا، کہاں رکنا ہے، کس طرح سے قرآن پڑھنا ہے، وہ بچے کو سمجھانا ہے۔ اس کے لیے وقت لگتا ہے، اور اسکول کی طرح نہیں ہوتا کہ بورڈ پہ پڑھا دیا، رٹا دیا، کل پہ ہوم ورک کر کے لے کے آ جانا۔ یہاں بچے سے واپس لوٹ کے سننا بھی ہے کہ دیکھو بچے تم صحیح کیا پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو۔ کئی وقت میں بچہ صحیح نہیں پڑھتا تو ایک سبق 7 دن لگ جاتا ہے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ بس ایک سرسری 1.5 سال میں ختم کر دو۔ ایک ایسا مکتب کا نظام 5-6 سالہ ہونا چاہیے جس میں نورانی قاعدہ ہو۔ نورانی قاعدے کے پیچھے میں 1.5 سال تو صرف اس قاعدے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پھر اما پارے میں بچہ آیا تو اب جو نورانی قاعدے میں پڑھا ہے اس کو وہاں پہ نافذ کرنے کے لیے، اس کو زبان پہ چڑھانے کے لیے 30واں پارہ جو پڑھایا جاتا ہے اس کی ایک لمبی خاصی محنت لگتی ہے۔ پھر اس نے قرآن شروع کیا، اس طرز پہ لانے کے لیے محنت لگتی ہے۔ ایک سسٹم ہے پورا 5-6 سال کا۔ اچھا آپ اسکول میں آپ نے 15-20 سال بھی دیے، اس میں آپ نے اس کو 6 گھنٹہ بھی اسکول کا دیا، پھر 4 گھنٹہ بھی ٹیوشن کا دیا، مسلسل دیا۔ یہاں بچہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ آیا، ہم کہتے ہیں 2 سال میں ختم کر دو۔ خدا را اپنے پھر وہ بچے کو پڑھانے کی اپنی ترتیب استاد کی ہوتی ہے، تو جو پڑھانے والا ہے اس کو وہ ترتیب کے حساب سے پڑھانے دو، اپنی ترتیب وہاں نہیں ڈالو۔ ہم اپنی ترتیب بھی ڈالتے ہیں کہ نہیں ایسے مت پڑھاؤ، ایسے پڑھاؤ۔ بھائی پڑھانے والا اپنی ترتیب سے پڑھائے گا جب منزل پہ پہنچے گا۔ ہم اس کو اپنی ترتیب دے دیں گے تو وہ نہیں پڑھائے۔ ہر ماں باپ آ کے بولیں گے نہیں ایسا نہیں ایسا پڑھاؤ، ہم آپ بولیں گے ایسا نہیں ایسا پڑھاؤ۔ وہ ترتیب اسی لیے اس ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب سے پڑھاتا ہے تاکہ بچوں کا فائدہ ہو۔ بہت کچھ کہنے کو ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان مکتب کے اساتذہ کو، ان کے ذمہ داروں کو، اور اس کے آس پاس کے رہنے والے سارے محلے والوں کو کہ انہوں نے محنت کی۔ اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا ان بچوں کی ماؤں کا، سب سے زیادہ شکریہ ان بچوں کی ماؤں کا، کیونکہ مائیں چاہتی ہے، مائیں اگر فکر کر رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے، بچے آ رہے ہیں ٹائم پہ۔ مائیں اگر فکر نہ کرے تو بچے ٹائم پہ نہیں آئیں گے، بچے پابندی سے نہیں آئیں گے۔ اس لیے شکر گزار ہوں ان ماؤں کا جنہوں نے فکریں کی اور وہ بھیج رہی ہے۔ استاد کبھی ڈانٹ بھی دے تو وہ سن بھی لیتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ بچوں کے لیے ہی ڈانٹ رہی ہے۔
تو مائیں فکر کرے اور مائیں اور اس کا اپنے اندر عزم اور ارادہ کرے کہ اپنے بچے کے اندر دین کو لانے کے لیے، قرآن کو لانے کے لیے، اللہ کے نبی کے طور طریقوں کو لانے کے لیے، عقائد کو لانے کے لیے، دعاؤں کو لانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے مکتب کے پڑھانے والے مولانا، ہمارے مکتب کے پڑھانے والے استاد جیسا کہیں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اور اس کو جو تعاون کی ضرورت ہے وہ جب کہیں کہ بھائی یہ کمزوری ہے، ہمیں اس کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے، نوجوان کھڑے ہو جائیں۔ اور ماشاءاللہ مولانا تذکرہ کرتے رہتے ہیں مجھ سے کہ نوجوان ہمارے بہت فعال ہیں اور وہ تیار رہتے ہیں ہمیشہ کرنے کے لیے، وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ زیادہ وقت ملتا تو اور میں کھول کے بیان کرتا۔ اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اس مکتب کو اللہ اور ترقیوں سے نوازے اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ دین کا داعی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔